بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصل میں آج ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میرے چینل سے آل کو بہت سے میرے مہربان دوستوں نے شیورلی انہوں نے اپنی ضروریات کی بنیاد پر اس کو سبسکرائب کیا۔ کچھ لوگوں کی میرے اپنے ساتھ افیلیشن ہے، ایکڈیمکس کی صورت میں، ریسرچ کی صورت میں، فرینڈشپ کی صورت میں، لیکن زیادہ کیونکہ کچھ فارنرز بھی اس میں ہیں اور کچھ میرے لیے اسٹرینجرز ہیں۔ انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، ویڈیوز کی بنیاد پر مجھے کچھ سوالات کیے، ان باکس کیے، ان کے اوپر میں نے پھر 1 to 1 میں ان کو جوابات دیے ہیں۔ یہ بریفنگ میں صرف اس لیے دینا چاہ رہا ہوں آج کہ یہ چینل جو میں نے سے آل کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں۔ اس کا ایک پیج بنا ہوا ہے، زیادہ تر لوگوں کو وہاں پتہ چلے گا اگر اس پیج پہ وہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ABC آف اکنامکس اینڈ لائف، یعنی اس میں 2 چیزوں کو کور کر رہا ہوں۔ ایک تو ABC آف اکنامکس کے بارے میں، اور اکنامکس کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، لیکچرز بھی دیکھے ہوں گے، بکس بھی دیکھا ہے، لٹریچر بھی دیکھے ہوں گے۔ تو جنرلی اکنامکس میں کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی لیکچر ڈیلیور کیا جاتا ہے اکنامکس کے حوالے سے تو اس میں کچھ کمپلیکس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ BS اکنامکس ہے، یا BS سائیکالوجی ہے، یا BS ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہے، یا BS بزنس ایڈمنسٹریشن ہے۔ اس میں کچھ بچے اپنے پروجیکٹ یا ریسرچ کرتے ہیں، اور جب وہ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ان سے بہت سمپل سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک لفظ یوز کیا ہے لیول آف سگنیفیکینس، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کہا آپ نے پیرامیٹرز اور ویریبلز کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ نے اپنے طور پہ تو پورے کا پورا ایک سافٹ ویئر لگایا ہوا ہے، کوئی 1000 کنٹریز کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ آپ وہاں پریزنٹیشن کی صورت میں تو بہت اسپوکن صورت میں آپ دیتے ہیں، لیکن جب چھوٹی چھوٹی بات پوچھی جاتی ہے کہ یہ کرٹیکل ریجن کیا ہے، یہ نارمل ڈسٹریبیوشن کیا ہے، یہ پرابیبلٹی کیا ہے، تو ان تمام ایسے سوالات ہیں جو بڑے چھوٹے۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن اگر میں کسی کو کہوں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کر کے دیں تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے پیچھے ایک پورا کانسیپٹ ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوتا کیا ہے، مین کیا ہے، میڈین کیا ہے، موڈ کیا ہے، یوٹیلیٹی کیا ہے، پروڈکشن فنکشن کیا ہے، کوآپڈاکولس کیا ہے، فرم کیا ہے، انڈیویجول کیا ہے، یوٹیلیٹی کیا ہے۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ یوٹیلیٹی فنکشن کا آپٹیمائزیشن فنکشن کیسا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ اس پہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے۔ تو میں نے یہ ABC اس لیے لکھا ہے کہ کوئی بچہ یا بچی اگر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، چاہے وہ فارمیسی کی ہی کیوں نہ ہو، ایپیڈیمولوجی کی کیوں نہ ہو، پبلک ہیلتھ کی کیوں نہ ہو، اکنامکس کی کیوں نہ ہو، کیونکہ اکنامکس میرا کور سبجیکٹ ہے۔ اور میں نے یہ بتانا، کیونکہ سارے لوگ میرے پروفائل سے تو آپ واقف ہوں گے، ویسے میرا نام ڈاکٹر سیال کے نام سے مشہور ہے، تو سیال سے ہارمونی پیدا کرنے کے لیے میں نے سے آل لکھا ہے۔ سے آل کا مطلب ہے آپ کسی بھی قسم کا کویسچن آپ ریز کریں، ہم اس کا آنسر دیں گے، یا اپنے ایکسپرٹس کو سامنے بٹھا کے آپ کو اس کا آنسر دیں گے۔ تو یہ دینا بڑا ضروری تھا۔ ہم نے پیج کی صورت میں ABC آف اکنامکس اینڈ لائف لکھا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے ہی کمپیٹنٹ کیوں نہ ہو جائیں، آپ PhD کر لیں، آپ MS کر لیں، آپ BS کر لیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں، خوش رہنا ہے۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے کی سیلری بھی لے رہے ہوں، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، تو پھر وہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ تو میں نے لائف کو اسپیسیفکلی، کیونکہ میرے پاس ایسے کیس سٹڈیز آئے ہیں، MS کے اسٹوڈنٹس فیمیل میں بھی اور میل میں بھی ایسے آئے ہیں جن کے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں کہ، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پرابلم میں نے محسوس کیا وہ ہے تنہائی۔ یہ کیا بات ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں، انسٹا گروپ میں اور فیس بک ہو، اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ قسم کی آپ نے چیزیں وہ کی ہوئی ہیں۔ آپ کے دوست آپ کے دوست ہیں، کسی کے 1000 دوست ہیں، 400۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی کسی چینل کو ایسے فیس بک میں ایسے دوست کو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی فرینڈشپ کی ریکویسٹ بھیجے ہی نہ، جس کے 1000 سے 500 سے دوست زیادہ ہوں۔ اب اتنے زیادہ دوست ہونے کا مطلب وہ کس کو کیا ٹائم دے سکے گا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ تنہائی اس لیے فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے تمام سیکرٹس، آپ کی پرسنل لائف WhatsApp پہ تو ساروں کو پتہ ہے، آپ کا انسٹا کو پتہ ہے، فیس بک پہ سب کو پتہ ہے،
اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے گروپ ہیں ان تمام میں آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا تو والدہ کو نہیں پتہ ہوتا، پتہ نہیں ہوتا تو والد کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ بہن بھائی کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا موبائل ہے، تنہائی تو آئے گی۔ تو یہ تنہائی ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک تنہائی، ڈپریشن، اینزائٹی۔ کوئی بچی بی ایس کرنے کے بعد 2-3 سال بھی گھر بیٹھ جائے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے میرا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ چیزیں آپ کی سوچنے کی نہیں ہے۔ تو میں اس قسم کے میٹرز کو سالو کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، میاں بیوی سے ناراض ہے، میاں لو میرج کرتے ہیں بڑی بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے بلند و باغ باتیں کرنے کے بعد شادی کی جاتی ہے، تو ود ان اے ایئر 2 ایئر 3 ایئر یا تو بروکن فیملی ہو جاتی ہے، یا وہ پھر کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیت ڈھونڈتے ہیں کہ یہ لائف نہیں ہے۔ لائف تو اصل چیز کچھ اور تھی، اس کے پیچھے وجوہات ہیں، وہ میں ابھی تو نریٹ نہیں کرتا، لیکن آج کی یہ ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں اپنے اس چینل کا پرپس بتا دوں۔ میں صرف یہ سکھانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ خوش رہنا سیکھیں، اور خوشی آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ کے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن، سیلف ایکچولائزیشن آپ کی نہیں ہے، اپنے آپ سے آپ فیملیئر نہیں ہیں، خدا سے آپ فیملیئر نہیں ہیں، اور تو پھر کس طرح آپ تنہا نہیں ہوں گے؟ آپ تنہا اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لائف کے آبجیکٹیوز میں کلیئر نہیں ہوتے، آپ نے ڈیٹرمن ہی نہیں کیا آپ کے لائف کے آبجیکٹیوز ہیں کیا۔ تو پہلی تو یہ بات میں بتا دوں۔ دوسرا، ایک بچہ ریسرچ پروپوزل بنا رہا ہے، ایکیڈیمک، دیکھیں میں نے اس کو تقسیم کیا ایکیڈیمکس میں اور پرسنل لائف میں۔ ایکیڈیمکس میں یہ کہ جو بچہ ریسرچ کرتا ہے، جو کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، میتھمیٹکس کا پڑھ رہا ہے، اسے ویریبلس کا نہیں پتہ، پیرامیٹرز کا نہیں پتہ، لاگریتھم کا نہیں پتہ، اینٹی لاگ کا نہیں پتہ، میتھ کی کیلکولیشنز کا اسے نہیں پتہ۔ تو میں ان اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو شرماتے ہیں کہ اگر یہ سوال میں نے اپنی کلاس میں بیٹھے وہ ٹیچر سے پوچھا تو ٹیچر مائنڈ کر جائے گا کہ یہ اسٹیج ہے کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ریشو اینڈ دا پروپورشن، اور آپ ریشو اور پروپورشن کا مطلب نہ بتا سکیں، اور آپ شرما کے تو آپ سوال نہیں پوچھتے۔ اسی طرح کسی سے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ آبجیکٹیوز ڈیٹرمن کر لیتے ہیں ریسرچ میں، پھر آگے میتھڈالوجی میں آپ نہیں جا سکتے۔ اسٹیٹسٹکس کی کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، نارمل ڈسٹریبیوشن ہے، پائزان ڈسٹریبیوشن ہے، اکانومیٹرکس کے کانسیپٹس ہیں، ملٹی کولینیرٹی کے کانسیپٹس ہیں۔ یہ کانسیپٹ، سارے کانسیپٹ، اچھا کس طرح پروجیکٹ پروپوزل بنایا جاتا ہے، کس طرح فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے، کس طرح پیسہ ارن کرنے کے، آج کل تو جس طرح کا پلیتھرا قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں یوٹیوب چینلز پہ، اور ان لوگوں نے اپنی اپنی ساری ایک آپ کو پیچھے لگایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ پیسہ کمائیں، اور پیسہ بڑی آسانی کے ساتھ کمایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آسانی کے ساتھ نہیں کمایا جا سکتا، کمایا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑے سے اگر آپ اپنے ساتھ کلیئر ہوں اور ریئلسٹک ہوں، اس طرح آپ بھیڑ چال نہ چلیں، اسٹیریو ٹائپ نہ چلیں۔ پہلے اپنے آپ کو ٹینشن سے نکالیں، آپ کا مائنڈ اسکیٹرڈ نہ ہو، یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے آپ کی اپنی ذات کے بارے میں۔ اور یہ یاد رکھیں، میں نے بہت سے بچیوں کو یہ بھی دیکھا ہے، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، اس چہرے میں آنکھ دیکھیں، ناک دیکھیں، چیکس دیکھیں، ہیئر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ایک سگے دو بھائیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ جب یہ چیزیں آپ کے سامنے ایک ہی خون کے دو بھائی کی شکلیں نہیں ملتی تو ان کا نصیب کیسے ایک جیسا ہوگا؟ تو یہ یاد رہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نصیب ہوتا ہے، اور نصیب اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا بناتا ہی نہیں ہے۔ ڈیٹیل میں ڈسکشن بعد میں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ اس چینل کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینل بنایا ہے میں نے اس لیے کہ میں ان دکھی لوگوں کے ساتھ، وہ جو خوشحال نہیں ہیں، وہ جو شائنس فیل کر رہے ہیں پریزنٹیشن میں، کانفیڈنس میں، بات کرنے میں، ڈیسیجن کرنے میں، آپ ڈیسیجن نہیں کر سکتے، آپ اپنی لائف کے بارے میں ڈیسیجن نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک لڑکی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے پیرنٹس اس لڑکی کے رشتے کے لیے محلے میں گھومنے والی ایک عورت کے ہاتھ میں اس کا مستقبل دے دیتے ہیں، اور وہ جا کے اس کا رشتہ ڈھونڈ لاتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، وہ اس بچی کے، وہ ماں باپ کے پیرنٹس کی وجہ سے تو خاموش ہوگی، حیا ماڈیسٹی کی وجہ سے تو خاموش ہوگی، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے ٹریڈز، اس کے جینز، اس کی پرسنالٹی، اس کی چوائسز، اس کی لائکنگ، اس کی سائیکالوجی کیا وہ عورت جانتی ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اٹھنے بیٹھنے کی اس کی عادات کیا ہیں، اس کے تھاٹس کیا ہیں، اور اس کے ہاتھ میں اس کا نصیب پکڑا دیا جاتا ہے اور وہ جا کے رشتے کر کے آ جاتی ہے۔ اس طرح کے رشتوں کے بعد پھر 1-2 سال کے بعد آپ گھلتے رہتے ہیں،
अपनी ही लाइफ में। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा आज का मकसद ये था कि पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन किसी का कोई प्रॉब्लम हो, मैं बहुत मशकूर हूँ उन तमाम अपने उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने सब्सक्राइब किया ये चैनल। और इस चैनल से कभी भी आपको कभी भी गम की बात नहीं मिलेगी, कन्फ्लिक्ट की बात नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको लर्निंग मिलेगी, सिर्फ आपको खुशहाली मिलेगी, सिर्फ आपको ऑप्टिमिज्म मिलेगा, सिर्फ आपको पैसिमिज्म। कोई सियासत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई रेस नहीं, किसी चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी खसूसियात के साथ बनाया है। रब ने खुद बनाया है आपको। ये उसका काम है, आपको काला बनाया, गोरा बनाया, आपको बाल नहीं दिए, आपकी कद छोटी बनाई, आपको किस गरीब घराने में पैदा किया। इन तमाम सवालात के जवाबात मेरे इस चैनल में मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में आपको मिलेंगे। तो लिहाजा आप बिल्कुल खुल के मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजीज़ुल्लाह सयाल है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट साइंसेस और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का। तो मुझे जिस किस्म का आपका प्रॉब्लम हो, आपको रिसर्च में प्रॉब्लम हो, आपको प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो, आपको मैथडोलॉजीज में आपको प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी चीज़ पे प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल आप वहाँ विदाउट एनी हेजिटेशन। अभी फ़िलहाल मैं उर्दू में बात इसलिए कर रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं एड्रेस बिल्कुल लोकल कम्युनिटी को कर रहा हूँ। इसी तरह का मैं एक लेक्चर इंग्लिश में दूंगा क्योंकि मेरे फॉरनर for especially my this message is only for the foreigners, that in the next video I will translate each and everything what I am extending at this stage. I will deliver this thing in English so that my all those subscribers who do not know about the Urdu and they cannot speak Urdu and they understand the English or any other, especially Nigerian, African, Egyptian and the Arabic people. So I will deliver this lecture for those people in English so that they may be able to understand and comprehend that why this channel has been created for these people and why the name ABC of economics and the life. So life is a very broader term. So मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइफ, इस लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। कहीं किसी जगह पे मैं आपको फ्रेंडली अंदाज में कह रहा हूँ, किसी जगह पे भी आपको ये प्रॉब्लम हो कि लाइफ के डिसीजन में आपका मसला हो रहा है, याद रखें अपना मुस्तकबिल, अपनी ज़िंदगी किसी के हाथ में न दें। लाइफ आपकी है, किसी के हाथ में न दें। सोचें, आपको अकल दी है अल्लाह ताला ने, और दोस्त अगर किसी को समझना है तो माँ है, बाप है, और सबसे बड़ी चीज़ रब है। हम बात अक्सर करेंगे या रब के हवाले से, अल्लाह के हवाले से, या कुरान के हवाले से, या बहुत अथेंटिक हदीस के हवाले। इसके अलावा हमारा कोई फ़िक्र नहीं है। हमारा फ़िक्र, इसका ऑब्जेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन है। जो दुखी लोग हैं, जो दर्द भरे लोग हैं, कुछ आंख के आंसू रोते हैं, कुछ दिल के आंसू रोते हैं, हम उन लोगों को कंगालना चाहते हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में रिवाइव करवाना चाहते हैं, उनको वापस लाना चाहते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी वजूहात, अपने नॉर्मल ब्रॉटअप की वजह से इतने कॉन्फिडेंट नहीं है किसी के साथ बात कर सके और वो लर्न कर सके उन तमाम चीज़ों को जो वो लर्न करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, सिग्निफिकेंस है, मैं टॉपिक लिटरेचर रिव्यू कैसे करूं, टॉपिक कैसे लिखूं, मेथोडोलॉजी कैसे बनाऊं, और डेटा एंटर कैसे करूं, सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर भी होगा, इसमें तमाम चीज़ों को। आज का लेक्चर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बड़ा रखा है इसलिए कि मैं अगराज़ व मकासद आपको सारे बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला ये सब्जेक्टिव भी है, लिटरेचर का भी है और साइंटिफिक भी है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुरम रखे, अपनी फैमिली के साथ आबाद रखे। जो बच्चियां हैं उनके नसीब बहुत अच्छे हों, और जो मेल हैं और जो सरबराहान हैं घरों के, जिनको आप हाउस होल्ड्स कहते हैं, उनको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे आपके सरों के ऊपर। और ज़्यादातर अपनी फैमिली बॉन्ड को बनाने की कोशिश करें, यही स्ट्रांग है आजकल। वरना सारे लोग, और ये याद रख के जाते जाते एक सेंटेंस कहते जाता हूँ कि याद रखें आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी ज़िंदगी में वो बन सकता है जिसको आप अपने नाजुक लम्हात में अपनी सच्चाइयाँ सौंपते हैं, जज्बाती लम्हात में अपनी सच्चाइयाँ सौंपते हैं, और फिर बाद में वही सच्चाइयाँ आपके खिलाफ एक वेपन की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं। तो तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें इंशाल्लाह। या तो आपकी तरफ से कोई टॉपिक्स आ जाएंगे, मैं उस पर बात करूँगा, या अपनी तरफ से कोई टॉपिक होगा तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो और खुश और आबाद रखे अपनी फैमिली के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।